بار بار بالوں میں کنگھا کرنے سے انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ تیز تیز چلنے سے انسان کا دماغ تر و تازہ اور ہر دم چست رہتا ہے۔ کانوں میں انگلی ڈال کر بار بار ہلانے سے بھولی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ کان بند ہو تو الٹے قدم چلنے سے بند کان کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی چہرے پر اپنی تھوک لگاؤ، چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے گی۔ سبز چیزوں کو بار بار غور سے دیکھنے سے بینائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ رات کو دائیں جانب ہو کر سونے سے آدمی کا دماغ تیز ہوتا رہتا ہے۔ رات کو بائیں جانب ہو کر سونے سے آدمی کا دماغ سست ہوتا رہتا ہے۔ بھینسوں کے طبیلے میں سونے سے انسان کو دمہ کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ فالج ہو گیا ہے تو حاملہ اونٹنی کے ساتھ 3 رات تک سویا کرو، فالج ختم ہو جائے گا۔ لکوا ہو گیا ہے تو بٹیر کی یخنی پیا کرو، دن میں 2 بار پیو، لکوا ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو گھر کی صفائی کر کے سونے سے گھر میں فاقہ کشی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو فوراً زمین پر الٹا لیٹ کر سویا کرو، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ قد نہیں بڑھ رہی تو گھوڑی کی سواری کرو، کچھ دن میں قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کمر کے مہرے ہل گئے ہیں تو لکڑی کے پھٹے پر لیٹو، مہرے ٹھیک ہو جائیں گے۔ دانت میں کیڑا لگ گیا ہے تو نیم کے پتوں سے پانی سے غرارے کرو، کیڑا نکل جائے گا۔ جس گھر میں جنات آ گئے ہوں وہاں 3 پاگل لے آؤ، جنات بھاگ جائیں گے۔ جس گھر میں زیادہ سانپ آ جائیں وہاں نیولا لے آؤ، سانپ بھاگ جائیں گے۔ رات کو منہ میں سونف ڈال کر سویا کرو، زندگی بھر کبھی منہ سے بدبو نہیں آ پائے گی۔ قبض نہیں کھل رہی ہے تو ایک ساتھ 3 کیلے کھاؤ، قبض فوراً کھل جائے گی۔ بدن پر خارش رہتی ہے تو ناریل کھا کر سویا کرو، بدن پر خارش ہونا ختم ہو جائے گی۔ دل اداس ہو تو 3 سٹرابری کھا لیا کرو، بدن ہمیشہ جوان اور چست رہے گا۔ آدمی رات کو اٹھ کر نیم گرم پانی پی لینے سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ دن میں 1 عدد سیب کھا لینے سے انسان کی جوانی واپس آ جاتی ہے۔ کیکر کی لکڑی سے مسواک کرنے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک انسان مستقبل کی آنے والی مصیبتوں کی منصوبہ بندی کرتا رہے گا، ہمیشہ جوان رہے گا اور کامیاب رہے گا۔ کوئی مصیبت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خوب کماؤ مگر خود پر تکلف کھانے کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کو کھلانے کے لیے۔ اپنے کھانے میں یتیم کو ساتھ ملا لینے میں بہت برکت ہے، جس سے روزی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ کسی کے پاس اگر رہنا چاہتے ہو تو تھوڑا اس سے دور رہو، جتنا اپنے چاہنے والوں کے قریب رہو گے تمہاری قدر کم ہوتی جائے گی۔ جب علم حاصل کرو تو پھر اس پر عمل پیرا بھی ہو جاؤ، ایسے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ توبہ کے بعد ایک صغیرہ گناہ باقی تمام ثوابوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ توبہ کی جائے تو پھر کوئی گناہ سرزد نہ کیا جائے۔ اللہ کسی پر کوئی مصیبت نازل کرے تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے، نہ کہ روئے یا چیخے، کیونکہ اس وقت اللہ اپنے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے۔ بندے کی سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہ چھوڑے اور ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف و گم رہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی خدا کی اطاعت کی جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ عاقب کی راہ گزر میں دنیا ایک پل کی مانند ہے، کوئی عقل مند پل پر اپنا گھر نہیں بناتا، اس لیے تو بھی ہوشیار رہے، اس پل پر ہرگز گھر بنانے کی کوشش مت کر۔ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، کل کو تیری بھی کوئی مدد کرے گا۔ درویش فقیر کی خدمت میں رہ اور گوہر نایاب حاصل کر تاکہ اس دنیا اور آخرت میں اللہ کا محبوب بن جائے۔
دوست اگر 1000 بھی ہوں تو بہت کم ہیں، اور دشمن اگر ایک بھی ہے تو خطرناک ہے۔ دوست زیادہ بنا اور دشمن سے ہوشیار رہے۔ دنیا کی غلاظتوں سے اپنے دل کو پاک صاف رکھ۔ علم کو اس طرح حاصل کر جیسے تو اپنی پسند کی چیز بازار سے لیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جس کی روح بیتاب رہتی ہے وہ سچے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اپنی روح کو بیتاب بناؤ اور دوسروں کے دلوں پر راج کرو۔ موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ آدمی اپنی نظروں میں جتنا مغرور ہوتا جاتا ہے، دنیا کی نظروں میں اتنا ہی معذور ہوتا جاتا ہے۔ تنہائی میں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، گھلا نہ کرو تو پھر عبادت کرو تو پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ وہ شخص مر گیا جو کسی دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ ان قریب تمہارے حکمران مال و دولت جمع کرنے والے بن جائیں گے، نگران و پاسبان نہیں رہیں گے۔ پھولوں کی مہک زندگی کا پتہ دیتی ہے، اسی طرح نیکیوں کی خوشبو انسان کے قلب و ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں انسان چہرے حباب کی صورت ابھرتے ہیں اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ بے رنگ زمین میں ہم بے رنگ بیج بوتے ہیں، اسے بے رنگ پانی دیتے ہیں اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد اس سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ جو بھی بندہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے اچھا ہے۔ انسان بیماروں سے بارہا چھٹکارا پاتا ہے مگر آخر اس کے لیے موت ہے۔ ہر چیز کو سوائے خدا کے سب فنا ہے۔ سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنے خادم پر ظلم کرے اور بھوکے کو کھانا نہ کھلائے اور خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ ایسے بندے پر اللہ کا عذاب نازل اسی دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس عورت کے سامنے بیٹھ کر اسٹرابری کا پھل کھاؤ، وہ عورت تم پر دیوانی ہو جائے گی۔ وہ انسان انتہائی بد نصیب ہے جس سے محبت کی کوشش کی جائے لیکن محبت ہو نہ سکے اور نفرت اس کے مقدر میں لکھی ہو۔ مکمل آدمی وہ ہے جس کے ظاہر و باطن اعمال ایک جیسے ہوں، ورنہ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں، اس سے جانور کہیں بہتر ہے۔ اگر ہمارا گناہ صرف یہی ہے کہ ہم دنیا کے محبت اور دنیا کے طلبگار ہیں تو پھر ہم دوزخ کے حقدار ہیں۔ وہ انسان جو رائے نہیں تبدیل کرتے وہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، جو رائے بدلتے ہیں انہیں سچ سے پیار ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو اپنی زندگی میں ناکام ہوئے ہوں اور ان کے ناکام ہونے کی وجہ کو تلاش کرو۔ غیبت کا بہترین کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی طلب کی جائے، اس سے بہتر غیبت کا کفارہ اور کوئی نہیں۔ جس بندے نے اللہ کے ذکر کو اپنی عادت میں شمار کر لیا گویا اس نے دنیا اور آخرت کی نعمت کو پا لیا۔ اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو اسے ہر لمحہ یاد کرتا ہے۔ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک ہی دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا مزاج نہیں رکھتے اور نہ فطرت رکھتے ہیں۔ ایک غریب مند آدمی کے دنیا میں صرف 2 ہی کام ہوتے ہیں، اول کامران ہوتا ہے، دوم قربان ہوتا ہے۔ دل کی بات صرف اس سے کر جو صاحب دل ہو تاکہ تیرا بھلا ہو سکے اور تیرا دل غلط راستے پر مشغول نہ ہو سکے اور اللہ تجھ سے ناراض بھی نہ ہو۔ دوستوں سے زیادہ نہ ملا کر ورنہ کوئی بات تم سے ایسی ضرور ہو جائے گی جو دوسروں کو ناپسند آئے گی اور تو نفرت کے اہل ہو جائے گا۔ تقدیر و قضا میں جو لکھا ہو
ہو کر رہتا ہے۔ عقل و تدبیر سے ضرور کام لینا چاہیے، لیکن اللہ کو کسی صورت بھی بھولنا نہیں چاہیے۔